اليوم أعلن للشعب التونسي في خضم التغيرات الجيوسياسية عن قرار تجنيس الإيرانيين والعراقيين في تونس تطبيق المذهب الشيعي، وأقر يوم مقتل الحسين يوما وطنيا للحداد الشعبي. اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے، یہاں فقہ مالکی کے لوگ زیادہ ہیں۔ ویڈیو یہ ہے کہ تیونس کے صدر وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے میں شیعہ مذہب اختیار کر رہا ہوں، اور ہمارا جو ملک ہے تیونس وہ شیعہ فقہ کو فالو کرے گا، اور اس میں وہ ایران کی تعریف کیے جا رہے ہیں۔ تیونس یہ مغرب کے ممالک میں شمار ہوتا ہے، مغرب سے مراد افریقن جو مسلم ممالک ہیں یہ اس کا حصہ ہے، اور یہ اس کی اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے، یہاں فقہ مالکی کے لوگ زیادہ ہیں، اور جو نماز کا طریقہ ہے، وہ جو فقہ رائج ہے اس ملک کے اندر تو وہ فقہ مالکیہ ہے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے، اور ان کے بارے میں یہ ابھی سے نہیں، یہ کافی عرصے سے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ باقاعدہ الجزیرہ کی 1 گھنٹے کی ڈاکومنٹری ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ آیا یہ قیس سعید جو ہیں یہ شیعہ ہیں، کیا ان کا تعلق شیعیت کے ساتھ ہے، اور کیا یہاں پر شیعہ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس میں حقیقت ہے کہ یہ جو شخص ہے نا قیس سعید، یہ فکری طور پر اس جانب، ان خیالات کی جانب مائل ہے، اور اس کا انہوں نے کچھ جگہ پر اظہار بھی کیا ہے۔ یہاں پر تقریباً کوئی 16 شیعہ یونیورسٹیاں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ مساجد، جامعات حسینیہ وہ تعمیر ہوئی ہیں۔ تیونس کا آپ اگر دیکھ لیں تو اس پر ولید اسماعیل جیسا جو ڈیبیٹر ہے، سلفی وہابی خارجی، وہ بھی اس مدعے کو لے کر چل رہا ہے۔ آخر تیونس میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ وہاں کی سنی عوام تیزی کے ساتھ شیعہ ہو رہی ہے، کہ وہاں لوگ شیعت کی جانب آ رہے ہیں؟ تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ تیونس میں ایک پوری تاریخ ہے، یعنی تیونس کی جڑوں کے اندر اگر آپ اتریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں اہل البیت علیہ السلام کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، جلتی ان کی رغبت ہوتی ہے سمجھنے کی، اگر ان کو بات رکھی جائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔